واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ محفل میلاد کی نسبت ان سے ہے جن کی نظیر نہیں ملتی ہے، جن کی مثال نہیں ملتی ہے، جن کی ذات کی نظیر نہیں ملتی ہے۔ اگر ہم کہیں ہمیں نہیں ملتی ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اگر ناظم اجلاس کہیں کہ ہمیں نہیں ملی، کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اگر ہمارے منیجر صاحب، ناظم صاحب کہیں ہمیں نہیں ملی تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ تعجب کی بات جب ہوگی جب وہ کہے کہ جنہوں نے دیکھا ہے یا رسول اللہ، صدیق اکبر بھی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کے جیسا ہمیں نظر نہیں آیا، فاروق اعظم کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کے جیسا ہمیں نظر نہیں آیا، عثمان غنی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہمیں آپ کے جیسا نظر نہیں آیا، مولا علی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہمیں آپ کے جیسا نظر نہیں آیا، اور جو ہے غوث اعظم کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہمیں آپ کے جیسا نظر نہیں آیا، غریب نواز کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہمیں آپ کے جیسا نظر نہیں آیا۔ اگر یہ زمین پہ رہنے والے کہیں یا رسول اللہ ہمیں آپ کے جیسا نظر نہیں آیا تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ سید الملائکہ بھی یہی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ پورب کو دیکھا، پچھم کو دیکھا، زمین پہ دیکھا، اتر شمال میں دیکھا، دکھن میں دیکھا، زمین پر دیکھا، عرش اعظم پہ دیکھا، یا رسول اللہ تجھ جیسا مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ میرا امام پکار اٹھا، یہی بولے سدرا والے، سارے جہاں والے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن بحث والا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرا امام کہتا ہے یا رسول اللہ یہی بولے سدرا والے، چمن جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا۔ جنہوں نے قریب سے دیکھا نبی کو انہوں نے کہا یا رسول اللہ تم جیسا زمین پہ نہ ہے، نہ آسمان پر ہے، نہ دنیا میں چہار جانب ہے۔ جب سے خدا کے راہ میں جب تک مخلوق رہے گی، دنیا رہے گی، آپ کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو لوگ لڑتے ہوئے آئے، ایک نے کہا کہ ہم نے، ایک نے کہا کہ نہیں نہیں تم کہتے ہو ان کی مثال نہیں ہے، ایک نے کہا ہاں ہاں ہم نے دیکھا ہے ان کی مثال ہے۔ اب اس کو آپ کو سمجھنا ہے کہ جس نے دیکھا، ایک کہہ رہا ہے کہ ہمیں جو ہے ہم نے ان کی مثال دیکھی ہے، ایک نے کہا کہ ہم نے ان کی مثال نہیں پائی۔ دونوں لڑتے ہوئے ماہر ادب حضرت علامہ مولانا معین الدین صاحب قبلہ ازہری کے پاس پہنچے۔ ایک نے ازہری صاحب نے دونوں کا مقدمہ سنا، دونوں کا مقدمہ سننے کے بعد میں ازہری صاحب نے کہا نادانو یہ تو بتاؤ کہ تم نے دیکھا کہاں سے ہے، دیکھنے کی حد بتا دیجئے۔ ایک نے کہا کہ ہم نے ایک سے پوچھا کہ آپ نے نبی کو کہاں سے دیکھا ہے، ایک سے پوچھا آپ نے نبی کو کہاں سے دیکھا ہے۔ آپ حضرات نے اس کو سننے سے پہلے آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ آپ جہاز کو اڑتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ دو لوگ جہاز کے بارے میں لڑتے ہوئے آئے، ایک نے کہا کہ جہاز ایک ہاتھ کا ہوتا ہے، دوسرے نے کہا جہاز نہیں بہت بڑا ہوتا ہے، اس میں کئی سو سواریاں بیٹھتی ہیں۔ دونوں لڑتے لڑتے علامہ غفران ازہری صاحب کے پاس پہنچے۔ ازہری صاحب نے پوچھا آپ نے جہاز کو کہاں سے دیکھا؟ جس نے کہا ایک ہاتھ کا ہے اس سے پوچھا کہاں سے دیکھا؟ اس نے کہا ہم نے فضا میں اڑتے ہوئے دیکھا، زمین پہ کھڑے تھے فضا میں اڑ رہا تھا، تب ہم نے دیکھا تو ہمیں لگا کہ ہاں جہاز ایک ہاتھ کا ہوتا ہے۔ دوسرے سے کہا کہ آپ نے کہاں سے جہاز کو دیکھا ہے جو آپ دعویٰ کر رہے ہو کہ آپ جہاز جو ہے ایک بہت بڑا ہوتا ہے، اس میں کئی سو سواریاں بیٹھتی ہیں۔ اس نے کہا جب زمین پہ اترا تھا
ایئرپورٹ پر میں نے وہاں پہ کھڑے ہو کر کے اپنی نظر سے دیکھا ہے. علامہ اظہری نے کہا نظر میں فرق ہے, تو نے قریب سے دیکھا ہے تو تجھے بڑا دکھائی پڑ رہا ہے, اور تو نے حجازت میں دیکھا ہے, اڑتے ہوئے دیکھا ہے, اس لیے تجھے جو ہے چھوٹا دکھائی پڑ رہا ہے. بلا جھجک اب مجھے کہنے دیا جائے, جس نے صدیق اکبر کی نظر سے دیکھا اس نے